بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب، جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زندگی کے کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، مگر ہوتا نامحرم ہی ہے۔ اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیجئے۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی ہی بری لگتی ہے۔ دکھ بچھڑنے کا نہیں ہوتا، بلکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو برسوں کی رفاقت کے بعد ایک پل میں ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم تہی داماں رہ جاتے ہیں۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنور کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے، امرتا پریتم۔ تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی تمہاری۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ استغفر اللہ۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے، اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ کیا ستم ہے کہ حوصلہ ٹوٹے اور لپٹنے کو مائیں نہ ہوں۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تو مجھ پر تب بھی یقین رکھتا ہے جب تو پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو پھر میں بھی تجھے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے تجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو تم آج کرو گے وہی کل تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ السلام علیکم۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اس لیے دعا کیجئے، دعا لیجئے اور دعا دیجئے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑکوں، پارکوں اور ہوٹلوں میں نہیں،
بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چاردیواری میں ہی ہے۔ تلخی حیات میں مسکراہٹ سجا کے رکھ، سمندر سا ظرف چاہیے اپنوں کے درمیاں۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے۔ روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والی جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے، کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لینے والے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی قید میں ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم اس ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حقیقتاً ہم انسان اس ذات پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اس کی بجائے انسانوں سے مانگتے ہیں، تو پھر جب ہم انسانوں سے مانگے کہ تو وہ ذات بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ اسے یہ بات شدید ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسی کے بنائے ہوئے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ یہ چیز اس ذات کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ گفتگو بیوقوف کی بیوقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں۔ خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ فجر کی نماز کو قضا کر کے کامیاب صبح کی امید کرنا نادانی ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ دکھ دوسروں کو دیتے ہیں مگر اس کا بوجھ آپ کو اٹھانا ہوتا ہے۔ ظلم سے باز رہو، یہ واپس لوٹ کے آتا ضرور ہے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے تعلق دوبارہ جوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو اس بار ٹھیک ٹھاک ذلیل کریں، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی شاید۔ جب کسی کا اعتبار اٹھ جائے تو وہ قسم کھائے یا زہر، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ دکھ بچھڑنے کا نہیں ہوتا بلکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو برسوں کی رفاقت کے بعد ایک پل میں ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم تہی داماں رہ جاتے ہیں۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ،
ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل و کرم سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے ساتھ خلوت بڑی انمول نعمت ہے، جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں۔ پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، صبر ایمان کی بنیاد ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔